زبیدہ بانو بنت شیر علی کے لیے کوئی سال فرمائیں۔ صلوات بھیجنے محمد والے محترم سامعین کرام اور معزز ناظرین، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ حضرات اس ترقی یافتہ دور سے واقف بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور اس دور سے گزر بھی رہے ہیں۔ کون کتنی کوشش کر رہا ہے اسے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، اور کون کتنی کوشش نہیں کر رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ کوششیں محمد اور آل محمد کے مشن کے لیے ہوں تو وہ لائق تحسین کہلاتی ہیں اور لائق مبارکباد کہلاتی ہیں۔ اور جب ان کے شاعر کو اور ان کے امر کو زندہ کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں اور عمل کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً دنیا میں بھی لائق تحسین ہے اور ان کا آخرت میں بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ فرش عزا ایسے ہی نہیں بچھایا جاتا، بلکہ اس میں توفیق پروردگار شامل حال ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ اہل بیت علیہم السلام کا جو امر ہے اس کے احیاء کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنا ثواب ہے، اجر رکھتا ہے۔ فرش عزا پر آنا عبادت کہلاتا ہے، اسے محبت سے دیکھنا عبادت ہوتی ہے۔ دو جگہ ایسی ہیں اگر کوئی نظر محبت سے اس کی جانب دیکھتا ہے تو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ ہے جسے نظر محبت سے دیکھا جائے تو اللہ عبادت بنا دیتا ہے۔ ایک عزا خانہ امام حسین علیہ السلام ہے جسے نظر محبت سے دیکھا جائے تو عبادت بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، فرش پر بیٹھنا یہ فرش عزا نہیں، فرش ولا ہے۔ اس پر انسان جب بیٹھ جاتا ہے، آتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے، اس کی تقدیر کو معراج ہو چکی ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب یہ فرش بچھتا ہے صرف یہاں پر انسان نہیں بلکہ ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور ملائکہ نہیں بلکہ استاد ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اور جس جگہ پر اہل بیت کا قدم پڑ جائے تو کبھی وہ منور ہو جاتی ہے، کبھی اشرف بن جاتی ہے، کبھی مقدس بن جاتی ہے۔ تو عزا خانے میں جب یہ اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں یہاں پر آ جاتی ہیں تو ہماری تقدیر کی معراج یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، کیوں نہ ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر اللہ سلام بھیجتا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں مومنین کو حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی پر اور ان کی آل پر صلوات بھیجو جو صلوات بھیجنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے سلام بھیجا، ملائکہ نے سلام بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں کوئی عام ہستی نہیں ہے۔
اللہ کی نظر میں کوئی محبوب ہے، سب سے عظیم ہے، جس پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، اور مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر درود و سلام بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب محمد اور آل محمد پر اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور نبی اپنے پیغام، اپنی زندگی میں، اپنی سیرت میں ان کے در پر سلام پیش کیا کرتے تھے، سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے اگر مسلمانوں تم اپنے اعمال کی سلامتی چاہتے ہو تو ان پر سلام بھیجو۔ جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی، مطلب کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، جس نے محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجا اس کی دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ ایک سلام بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو یہ سب ہمیں انہی کی برکت سے حاصل ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہے اور کیوں نہ ہو، وجہ تخلیق کائنات ہی ہستیاں ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میں نے جس آئے مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں ارشاد ہوتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جتنی وہ کوشش کرے۔ اب انسان کے اوپر ہے وہ کوشش اچھائی کے لیے کرے یا وہ کوشش برائی کے لیے کرے، یا وہ کوشش کو اپنا نئے کاموں میں اس کو انجام دے یا بدعمالی میں اپنی کوشش کو انجام دے۔ عزیزان گرامی، ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جو برائیوں پہ برائیاں کرتے رہتے ہیں، اس میں کوشش کرتے رہتے ہیں، پیدر پہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں واقعاً لائق تحسین ہوتی ہیں اور تعریف کے قابل ہوتی ہیں، جو نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں اور خوبیوں پر خوبیاں انجام دیتے رہتے ہیں۔ جب ہم نے اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنی بستی، اپنے شہر، اپنے ملک اور اس دنیا کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آئے کہ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں، جو برائیاں انجام دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ برائیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کہا کہ برائیاں وہاں سے جنم لیتی ہیں جہاں پر جہالت ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا عزیزان گرامی، کئی خوبیاں کہاں سے آتی ہیں؟ کئی خوبیاں وہاں سے ہوں گی کہ جہاں پر علم ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو مطلب یہ ہے اگر معاشرے سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو وہاں پر علم کی شمع روشن کرنی ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ برائی کیا ہے کہ ہم نے معاشرے کو دیکھا، کوئی زناکاری کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال غصب کر رہا ہے، کوئی کسی کا حقوق مار رہا ہے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے، کوئی کسی پر عزیزان گرامی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے، کوئی عبادتوں سے دور ہو رہا ہے، کوئی مسجدوں سے دور ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے یہ ملاحظہ کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو ہمیں جب معاشرے کی یہ صورتحال نظر آئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جہالت تھی تب یہ چغل خوری ہوئی، وہاں جہالت تھی کہ وہاں پر یہ غیبت کی گئی، وہاں پر جہالت تھی، وہاں پر اس لیے ظلم ہوا، وہاں پر جہالت تھی اس لیے زناکاری ہوئی، وہاں پر جہالت تھی اس لیے مسجدیں ویران رہی، وہاں پر جہالت تھی اس لیے وہاں پر ظلم برپا ہوا، وہاں پر جہالت تھی کہ وہاں کے دوسرے کے حقوق کو پامال کیا گیا، دوسرے کے حق کو غصب کیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا یہ تمام برائیاں جہالت سے جنم لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے علم کو دیکھنا شروع کیا، وہاں پر ہمیں نظر آیا کہ وہاں بندگی نظر آ رہی ہے، جہاں علم تھا وہاں اطاعت نظر آ رہی ہے، جہاں علم تھا وہاں عبادت نظر آ رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر علم کی روشنی میں آ جاؤ گے تو عابد بھی کہلاؤ گے، مطیع پروردگار بھی کہلاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، توجہ چاہتا ہوں، جہالت کا دامن پکڑا تو ابو جہل کی پیروی میں آ جاؤ گے، علم کا دامن تھاما علی مرتضیٰ کی دامن میں آ جاؤ گے۔ ایک سلام بھیج دے محمد وآل محمد۔ تو پتہ یہ چلا یہ تمام برائیاں جہاں پر حرام کاری ہو رہی ہے وہ جہالت کی بنا پر ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، لیکن جہاں پر جہالت ہے وہاں آپ کو بزدلی نظر آئے گی، جہاں پر جہالت ہے وہاں پر ظلمت نظر آئے گی، جہاں پر جہالت ہے
وہاں پر آپ کو لاچاری اور مجبوریاں نظر آئیں گی، لیکن جہاں پر علم ہے وہاں پر آپ کو طاقت نظر آئے گی۔ اور عزیزان گرامی، یہ جہالت ہی تو تھی، اچھا خاصا انسان پروردگار کے سامنے آ کر معبودیت کا دعویٰ کرنے لگا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ جہالت ہی تو تھی کہ نبی کے مقابلے میں آ کر آگ کو روشن کر کے نبی اللہ کو اس میں پھینک دیا گیا۔ یہ جہالت ہی تو تھی کہ فرعون نے موسیٰ کو للکارنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی، لیکن جب ہم نے علم کی تاریخ کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں علم نے بتایا کہ جو لوگ خدا کے مقابلے میں آئے تھے، علم ہی نے انہی کے ہاتھوں میں علم کا موزہ دے کر اور عصا کو اژدہا بنا کر دکھایا کہ علم کی طاقت یہ ہوتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں دریا میں ایک نہیں 12 راستے بن جاتے ہیں۔ جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں جو آگ روشن کی گئی تھی اس آگ کو گلزار بنا دیا جاتا ہے۔ دنیا پریشان ہے۔ اب ہم نے اس دور حاضر کا جائزہ لینا شروع کیا، لوگ گھبرا رہے ہیں، فلاں سپر پاور ہے، وہ فلاں طاقت والا ہے، وہ فلاں علم والا ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے بتایا جہالت ظلم ہے، جہالت ظالم ہوتا ہے۔ جہالت جہاں پر ہوگی وہاں ناکامی ہوگی، جہالت جہاں پر ہوگی وہاں بربریت ہوگی، وہاں پر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا۔ اب دنیا کا جائزہ لیتے جائیے، جسے تم سپر پاور کر رہے ہو، یہ دیکھو کسی پر ظلم کر رہا ہے یا رحم کر رہا ہے۔ لیکن تاریخ میں ہم نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جو بڑا مطمئن ہو کر ایک جملہ کہتا ہے، اے امت مسلمان، اسرائیل کوئی سپر پاور نہیں ہے، اگر تم ایک بالٹی بھی ڈالنا شروع کرو گے اس دنیا سے اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ ایک سلام بھیج دے محمدی والے۔ عزیزان گرامی، تو پتہ چلا معاشرے میں ہمارے درمیان جو برائیاں، جو عیب جنم لیتے ہیں وہ جہالت کا شکار ہے، جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور عزیزان گرامی، علم واقعا وہ نور ہے کہ جو ہر کس و ناکس کو نہیں ملتا، اللہ اپنے منتخب بندے کو عطا کرتا ہے، اس لیے کہ علم نور ہے۔ جس کا دل ظلمتوں سے بھرا ہوا ہوگا، برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا، تو وہاں پر نور نہیں آ سکتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، کہ یاد رکھو علم وہ نور ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے، دل کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، ظلموں سے چھٹا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر نور ہو وہاں پر ظلمت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں پر روشنی ہو وہاں پر اندھیرا ہو۔ عزیزان گرامی، علم نور ہے، اور جب یہ نور کسی کے یہاں پر آتا ہے تو پھر اس کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ وہ کسی سے گھبراتا نہیں، وہ پھر چاپلوسی کا شکار نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی جوتیاں صحیح کرنے نہیں لگتا۔ جہاں پر علم ہوتا ہے، جہاں پر مسند بچھا کر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر دنیا کے بڑے بڑے پوپس اس کی بارگاہ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا جن کے سامنے جھکتی ہے وہ آ کر سید علی سیستانی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے، یہ علم کی پاور ہے۔ عزیزان گرامی، جب علم آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم نے ایسے ہی نہیں کہا، جب انسان، یہ علم کی تعریف ہے، علم نور ہے، اور جب کوئی اس کو کسب کرنے کے لیے اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے، نکلتا ہے کہ اس کو کسب کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، تو معصوم فرماتے ہیں جب کوئی علم کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ معصوم فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پیروں کے تلے اپنے پیروں کو بچھا دو۔ عزیزان گرامی، علم جب اس کو کسب کرنے کے لیے جب ایک منزل آگے بڑھی اور وہ اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو معصوم فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے پیروں کو اس کے پیروں کے تلے بچھا دو، اس کا پیر زمین پر نہ پڑنے پائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص
صرف علم حاصل کرنے کا ارادہ کر لے تو معصوم فرشتوں کے پروں پر سوار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا قدم زمین پر نہیں پڑتا اور اس معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ ہے ایک علم حاصل کرنے والے کی شان، جو علم کے راہ میں نکلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ آگے تشریف۔ تو عزیزان گرامی، علم اگر ایک منزل آگے بڑھا تو کہا معصوم فرشتے اس کے سامنے اپنے سروں کو خم کر دیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور وہ طالب علم کے پیروں کے تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور وہ ان کے اوپر قدم رکھ کر چلتا ہے۔ یہ شان ہے۔ اور جب ایک منزل آگے بڑھتی ہے تو پھر کہا کہ جب وہ طالب علم اس علم کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور علم کی کسب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا پھر اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی تحریر کے ذریعے سے، کبھی قلم کے ذریعے سے، کبھی زبان کے ذریعے سے، اور کبھی اپنے عزیزان گرامی تقریرات کے ذریعے سے، اور کبھی اپنے عمل کے ذریعے سے جب وہ تحریریں لکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر منزل آگے بڑھتی ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں جس کا مرتبہ یہ تھا کہ قدم اس نے ایک باہر نکالا تھا، معصوم فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھا دیا، اب یاد رکھنا اب اس کی معراج کچھ اور بلند ہو گئی ہے۔ معراج کیا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی معراج یہ ہے کبر العلماء افضل من دماء الشہداء۔ یاد رکھنا اب جو طالب علم فرشتوں کے پروں پر سوار تھا، اب اس کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہو گئی۔ ایک سارا بید محمد عالم، اب اس کی منزل عام منزل نہیں ہے۔ اب جب بھی اس کا قلم چلے گا جو روشنائی صرف ہوگی وہ روشنائی شہیدوں کے خون سے افضل ہو جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں ذہن کرانے کا۔ تو شہید ہوتا کون ہے؟ کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ جو میدان جنگ میں گھمسان جو جنگ ہو رہی ہے، جنگی تلوار نکال کر معصوم کی موجودگی میں زخموں سے چور ہو کر دم توڑ دے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذہن کرانے کا۔ وہ شہید ہے۔ پھر مرتبہ کیا ہے؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ کہ شہید کی فضیلت یہ ہے کہ روز قیامت جب وہ محشور کیا جائے گا وہ لوگوں کی شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ خود لوگوں کی شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں۔ شہید زندہ رہتا ہے۔ دلیل کا قرآن مجید پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ خبردار جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ توجہ چاہتا ہوں ذہن گرامی، بلکہ وہ آج زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے چلا شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، اور علماء کی روشنائی ان شہیدوں کے خون سے افضل ہوتی ہے۔ تو ذہن گرامی، جب شہید زندہ ہے تو کیا عالم بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ تو معصوم نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ جب منزل علم اور آگے بڑھتی ہے تو یاد رکھنا العلماء باقون ما بقی الدہر۔ ایک سالار میرے شہید زندہ ہوتا ہے، عالم بھی زندہ رہتا ہے۔ جب تک یہ زمانہ باقی ہے عالم زندہ رہتا ہے، جب تک علم بولے گا عالم زندہ رہے گا۔ اور عزیزان کرام، جب تک اس کی لکھی ہوئی تحریر وہ کتابت باقی ہے، جب تک وہ عالم زندہ رہے گا۔ اور ہے حقیقت، میں نے کہا کہ جہالت ساری برائیاں وہیں سے لیتی ہیں، اور اس میں جہالت عزیزان گرامی معصوم نے کہا کہ وہ شخص مردہ نہیں ہے جو مر جائے، جس کو غسل دیا جا رہا ہو، کفن پہنایا جا رہا ہو۔ یاد رکھو جہاں پر جہالت ہے تو سمجھو وہاں پر موت ہے۔ جہالت کا دوسرا نام موت، لیکن جہاں پر علم ہوگا وہاں حیات ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی، اب یہی تو سمجھ میں آیا کہ جو بھی محمد اور آل محمد کے سامنے آیا، مقابل میں آیا، وہ ابو جہل کہلایا۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا گرامی، ان کے یہاں جہالتیں ہی جہالتیں تھی، لیکن یہ علم لدنی کے مالک تھے۔ اب عزیزان گرامی، مقابل میں آنے والوں کا نام و نشان پتہ نہیں، علم لدنی کے مالکوں کے آج بھی روزے جگمگا رہے ہیں۔ ایک سلام
چلتے پھرتے انسان اگر وہاں جہالت ہے تو سمجھو مردہ ہے، اگر عالم اس دنیا سے چلا گیا، اپنی علم کی کاوشیں جد و جہد کوششیں چھوڑ کر گیا، تو سمجھو کہ وہ زندہ ہے، وہ مرتا نہیں۔ اور یہ روزے، یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی جو ہمیں کہا گیا کہ اگر حیات چاہیے کربلا جاؤ، اگر نجف چاہیے، اگر تمہیں اپنے ایمان کی دلیل چاہیے تو نجف جاؤ، طہارت کی سند چاہیے تو نجف جاؤ۔ عزیزان گرامی شہر ولایت تو یہ حکم دیا گیا ہے زیارت کرو، اور من زارنا فنزور، وہ جو ہماری زیارت کرتا ہے ہم اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ساری حدیثیں عزیزان رغبت کے لیے ہیں۔ کیوں؟ یہ آج سے نہیں، پہلے زمانے سے اللہ جہاں پر مصلحت دیکھتا ہے وہاں پر لوگوں کو جانے کا حکم دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا، مولا کا چاہنے والا ہے اور شیعہ ہے، مولا سے سوال کرتا ہے، مولا میں نے سنا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو خیر عطا کرنا چاہتا تھا اور جس پر زیادہ مہربان ہوتا تھا اسے مصر جانے کا حکم دیتا تھا کہ مصر چلے جاؤ۔ تو جب امام نے سنا، امام نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کی مصلحت تھی اللہ نے جانے کا حکم دیا، لیکن جہاں مصلحت ختم ہوئی اللہ نے بھی وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ جب تک مصلحت تھی موسیٰ مصر میں رہے، اور جب تک مصلحت نہ ہوئی، مصلحت ختم ہو گئی، اللہ نے نکلنے کا حکم دیا۔ جب تک مصلحت خدا تھی یوسف حاکم مصر رہے، اور جب مصلحت ختم ہو گئی تو اللہ نے نکلنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ ہوا کہ جب موسیٰ کو نکلنے کا حکم دیا تو کہا کہ موسیٰ یہاں سے جاؤ، اس لیے کہ مصلحت ختم ہو چکی ہے۔ اب جناب موسیٰ نکلنا چاہتے ہیں، پھر آواز قدرت آئی، موسیٰ اکیلے مت جانا، جناب یوسف کے جنازے کو نکال کر لے کے جانا، اس لیے کہ عذاب خدا ہونے والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تاریخ میں دو نبیوں کے جنازوں کو نکالا گیا ہے، ایک جناب یوسف کے اور دوسرا جناب آدم کے۔ جب طوفان نوح آیا، کشتی تیار ہو گئی، طوفان کا وقت آ گیا، اللہ کا حکم ہوا کشتی میں سوار ہو جاؤ، نوح طوفان آنے والا ہے۔ جب چلنے لگے کہ نوح رک جاؤ، آدم کو بھی قبر سے نکالو، ان کے جنازے کو اپنے ساتھ رکھو، ان کو بھی لے کر چلو، عذاب آنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا معبود نبی جا رہے ہیں، وہ قبر میں ہے، کیوں نہیں جانے دیا؟ وہ وہیں پر سونے دیتے، کہا تمہیں پاتا نہیں ہے جہاں اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے وہاں سے اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ توجہ چاہتا تھا گرامی، اب دنیا پریشان نہ ہو کہ فلاں فلاں نبی کے ساتھ ہے، فلاں فلاں نبی کے ساتھ ہے، ان پر عذاب خدا کیسا ہوگا؟ یہ قانون خدا ہے، جب کہیں عذاب کرنا چاہتا ہے وہاں سے اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے۔ ایک سلام میرے محمد والے اور جناب نوح جناب آدم کو دیکھا آئے، کشتی رکی اس نجف میں، کوہ جودی پر دنیا کی سیر کرتی ہوئی یہ کشتی جب جہاں پر پہنچی تو کنارہ کہیں اور نہیں ملا بلکہ نجف میں ملا۔ تو پتہ یہ چلا اگر ڈوبتوں ہوا کو سہارا چاہیے تو نجف کا رخ کرے، شاہ نجف کا دامن تھامے۔ عزیزان گرامی جب یہاں پر پہنچے کہا کہ اے نوح یہیں پر ان کے جنازے کو دفن کر دیا جائے، جناب آدم کے جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی کیوں یہاں پر دفن کیا گیا؟ سوال یہ اٹھتا ہے جناب آدم کے جنازے کو یہاں پر دفن کیوں کیا گیا؟ کیا یہ کشتی مکے نہیں گئی؟ کیا یہ کشتی مدینہ نہیں گئی؟ کیا یہ کشتی بیت المقدس نہیں گئی؟ کیا اور اللہ کی عرض زمین پر نہیں سیر کی اس نے؟ کیا اور مقدس جگہوں پر نہیں گئی؟ جب کائنات کی سیر کرتی ہوئی یہ کشتی یہاں پر پہنچی تو یہیں پر کیوں دفن کرنے کا حکم دیا گیا؟ اتنا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کائنات کی زمینوں سے سب سے افضل نجیب کی زمین ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ یہاں پر دفن کیا گیا۔ اب جب یہاں پر دفن ہوئے
جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا کیوں یہاں پر دفن کیا گیا تو پتا چلا کہ جو جناب آدم کے پتلا بنانے کے لیے مٹی لائی گئی تھی وہ نجف سے لائی گئی تھی. توجہ چاہتا ہوں جو تراب کا انتخاب کیا گیا تھا وہ نجف سے آئی تھی اور اس نجف کی تراب سے جناب آدم کے پیکر کو بنایا گیا. پھر شیطان کو کہا کہ سجدہ کرو. جو آگ سے بنا ہوا تھا اس نے کہا یہ تراب سے بنا ہوا ہے میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ کے حکم کو نہیں مانا, تراب کا انکار کیا, تراب کے سامنے سے تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اس کا احترام کرنے سے منع کر دیا. تو اللہ نے کہا تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہے, میری بارگاہ سے نکل جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ, تو مردود ہو گیا ہے. اپنی بارگاہ سے نکال دیا. عزیزان گرامی قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عالم اسلام کے لیے میسج ہے, اے شیطان جو 6000 سال تک اللہ کے سامنے سربز سجود رہا ہے, عبادت کرتا رہا, اگر اس نے تراب کا انکار کیا اللہ نے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. اور جو ابو تراب کا انکار کر دے تراب کا انکار کرنے کی سزا یہ ہے قیامت تک کا لعنتی بنا دیا. اور جو ابو تراب کا انکار کر دے تو اس سے بڑا لعنتی کو. عزیزان گرامی جناب یوسف کہا جناب موسیٰ کو حکم ہوا موسیٰ ایسے نہیں جانا ہے, یوسف کے جنازے کو لے کے جانا ہے, بس آخری بات اور آپ کی زمین. اچھا جناب موسیٰ نے اپنی امت کو جمع کیا اور کہا کہ بتاؤ یوسف کی قبر کہاں ہے. توجہ چاہتے ہیں جب یہ اعلان ہوا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب موسیٰ نبی اللہ ہیں, کلیم اللہ ہیں, اور اللہ نے ان کو موسم سے نوازا ہے, علم سے نوازا ہے, کیا انہیں نہیں پتا کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. توجہ چاہتے ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو اپنی امت میں ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے اور وہ سب سے افضل ہوتا ہے. تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی سوال امت کا امتحان لینے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا اپنے وقت کے امام اور اس کے ہادی کی معرفت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں جناب موسیٰ نے سوال کیا, ایک سناٹا چھا گیا, خاموشی, ایک ہو کا عالم ہے, کوئی آواز نہیں. تو ایک کونے سے ایک نحیف, لاغر, اپاہج, ضعیفہ اس بڑھیا کی آواز آئی کہ اے موسیٰ میں جانتی ہوں کہ یوسف کی قبر کہاں ہے. اب جیسے جناب موسیٰ نے سنا اور سننے کے بعد اس کے قریب گئے, کھڑی نہیں ہو سکتی, بالکل معذور. جناب موسیٰ قریب گئے کہ جب تمہیں پتا ہے تو بتاؤ کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ نے سوال کیا, بڑھیا مسکرائی اور کہا موسیٰ ایسے نہیں بتاؤں گا, میری 2 شرطیں ہیں, پہلے ان 2 شرطوں کو پورا کرو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. توجہ چاہتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا بتاؤ تمہاری 2 شرطیں کیا ہیں. کہا پہلی میری شرط یہ ہے کہ مجھے اللہ سے دعا کرو کہ مجھے صحیح و سالم بنا دے, مجھے صحت یابی عطا کر دے. کتنی چالاک ہو گئی تھی. توجہ چاہتے ہیں کہا مجھے اللہ صحیح و سالم بنا دے, میری جوانی واپس لوٹا دے, مجھے صحت یاب بنا دے, اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت میں وہ مقام عطا کرے جو تمہیں نصیب ہوگا. توجہ چاہتا ہوں کتنے حسین 2 وعدے لے رہی ہے, جسم سے تو معذور ہے لیکن ذہن کام کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں دنیا بھی لی, آخرت کا سودا بھی کر لیا, تو پتہ چلا جو عقل مند ہوتے ہیں وہ بہلول کی طرح جنتیں خریدتے نہیں ہیں بلکہ جنتیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا ضروری ہے, علم ہونا ضروری ہے, معرفت ہونا ضروری ہے. جہالت جہاں ہوتی ہے پھر وہ دنیا بھی اپنی بیچ دیتے ہیں, آخرت بھی بیچ دیتے ہیں, اور وہ دنیا میں فنا ہو کر رہ جاتے ہیں. دونوں سوال ہوئے. جناب موسیٰ نے سنا اور کہا دیکھو پہلے جو تم نے شرط بیان کی ہے اس پہلی شرط کو تو پورا کرنے میں میں اختیار رکھتا ہوں کہ تمہیں صحت یاب کر دوں گا, لیکن دوسری شرط پر جناب موسیٰ سوچنے لگے. تاریخ بیان کرتی ہے کہ پریشان ہوئے جناب موسیٰ, زمین پر پسینہ آ گیا,
سوچنے لگے کہ کیسے جنت کا وعدہ کروں، جنت میں اپنا مقام عطا کرنے کا وعدہ کروں۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اب آپ سمجھے موسیٰ اور فخر موسیٰ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ اسے کہتے ہیں اگر کوئی جنت کا سوال کر لے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فخر موسیٰ وہ ہوتے ہیں جو خیرات میں جنت تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سردار جنت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا کہ جب پریشانی کے عالم میں جناب موسیٰ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، آواز قدرت آئی اور کہا موسیٰ کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ اس بڑھیا کے اندر اپنے وقت کے امام اور ہادی کی تھوڑی سی معرفت اگر پائی جاتی ہے تو جنت کا وعدہ کرنا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو پتہ یہ چلا اگر کوئی اپنے وقت اور امام کی معرفت تھوڑی سی بھی دل میں رکھ لیتا ہے تو اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے، جنت میں اسے موسیٰ کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا، دیکھا اور اس کو کہا کہ اپنے وقت امام کی معرفت رکھتی ہے، ہادی کی معرفت رکھتی ہے، وعدہ کر کہ ٹھیک ہے تمہاری دونوں شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ اب بتاؤ، اب بڑھیا جو یہ کہہ رہی تھی عزیزان گرامی کہ میں دونوں شرطیں پوری کر دو گے تو میں بتاتا ہوں۔ اب جب وہ دونوں شرطیں پوری کرنے کا جناب موسیٰ نے وعدہ لے لیا تو اس نے کہا کہ میں ابھی تو نہیں بتاؤں گی، سورج نکلا ہوا تھا، کہا کہ رات کے وقت آنا پھر بتاؤں گی۔ عزیزان گرامی کتنے نخرے اس بڑھیا کے ہیں کہ جناب موسیٰ جیسا نبی اٹھا رہا ہے۔ وہ موسیٰ کہ جس نے بنی اسرائیل کے ایک جوان کو ایک گھوسا مارا تو اس دنیا سے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ بڑھیا کہہ رہی کہ ابھی دن ہے میں دن میں نہیں بتاؤں گی، مسئلہ تو خدا۔ اور اس نے کہا رات میں آنا، جب چاند نکل جائے گا پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ رات کا انتظار ہوا، رات ہوئی، جناب موسیٰ چلے اور کہا بتاؤ۔ بڑھیا دریا نیل کے قریب آئی اور کہا رک جاؤ۔ اتفاق سے یہ ہوا اللہ نے اس رات چاند ہی نہیں نکالا۔ اب دریائے نیل کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، دریائے نیل کی موجیں آپس میں ٹکرا رہی، دریائے نیل کی موجوں سے ایک جنازہ برآمد ہوا کہ جس سے نور ساطع ہو رہا تھا، پورا دریا روشن ہو گیا، نور سے جگمگانے لگا، آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ جناب موسیٰ سمجھ گئے یہ جنازہ جناب یوسف کا ہے، اور جنازے کو لیا اور چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی جناب یوسف جیسا نبی جو جمال رکھتا ہے، جو نور رکھتا ہے، اس کا عالم یہ ہے اگر آج عزیزان گرامی تو یہ جناب یوسف کا واقعہ۔ اور عزیزان گرامی میں نے عرض کیا تھا کہ علم جہاں ہوگا وہاں حیات ہوگی، زندگی ہوگی، بقا ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہاں فنا ہوگی، ہلاکت ہوگی اور موت ہوگی۔ بہرحال زیادہ وقت ہو گیا ہے، آپ کی رحمت کو یہیں پر تمام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی ضروری یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہے، جو صاحبان علم ہے، ان کے دامن کو تھاما جائے، اور یہ علم کبھی قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوگا اور کبھی اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے حاصل ہوگا۔ ابھی آپ نے رمضان گزارا ہے اور اس میں کثرت سے قرآن کی تلاوتیں کی ہیں۔ عزیزان گرامی علم اگر حاصل کرنا ہے، علم حقیقی حاصل کرنا ہے تو قرآن کا دامن تھامنا پڑے گا، علم حاصل کرنا ہے تو سیرت اہل بیت علیہ السلام کو تھامنا پڑے گا، اس پر چلنا پڑے گا، اور ان کے اقوال سے آپ کو نکالنا پڑے گا، اور ان کی بات کو مت تسلیم کرنا پڑے گا، تب آپ کو یہ علم حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ جب یہ حاصل ہوگا، کیوں عزیزان گرامی قرآن کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن کا فائدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ کثیرا۔ دیکھو امت مسلمہ قرآن کی تلاوت کرو اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ توجہ چاہتا ہوں میرے رسول یہ کیوں حکم دے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ جاننا چاہتے ہو تو سنو۔ فَإِنَّهُ ذِكْرُكَ فِي السَّمَاوَاتِ
توجہ چاہتا ہوں، وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، یاد رکھو جب تم قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، تو تم زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ تمہارا تذکرہ آسمانوں پر کرے گا اور تمہارے لیے نور کو زمین کو نورانی بنا دے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ قرآن کا دامن تھاما جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اور عزیزان گرامی، جب رسول خدا نے سلمان فارسی سے کہا کہ سلمان یا سلمان علیکہ بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ للذنوب وستر من النار وامان من العذاب، یاد رکھو اے سلمان تم پر لازمی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن کا پڑھنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آگ سے بچنے کا سہارا بن جاتا ہے اور عذاب خدا سے بچنے کا ایک امان بن جاتی ہے۔ تم پر لازمی ہے کہ زیادہ زیادہ قرآن پڑھو۔ فائدہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، یکتب لمن یقرأہ بکل آیت ثواب 100 شہید، یاد رکھنا جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ وَيُؤْتَى بِكُلِّ سُورَةٍ ثواب نبی، اور یاد رکھنا اگر کوئی قرآن کا پورا سورہ پڑھ لے تو اس کو ایک نبی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سلام میرے محمد لیکن عزیزان گرامی یہ قرآن کی تلاوت تبھی ہوگی جہاں پر علم ہوگا، اور جہاں پر علم ہوگا وہاں وہ لوگ قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر رکھیں گے، اور جہاں جہالت ہوگی وہ انہیں قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ علم کی شمع روشن کی جائے، ضروری ہے کہ علم کو پھیلایا جائے، ضروری ہے کہ علم سے وابستگی اختیار کی جائے۔ اگر جینا چاہتے ہو تو علم کے در پر آ جاؤ، تمہیں زندگی بھی مل جائے گی، تمہیں نجات بھی مل جائے گی۔ اور یہی تو ہوا کربلا کے میدان میں۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور تمام چراغوں کو بجھا دیا، لیکن علم لدنی کا چراغ چلتا رہا۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، مولا نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور میں اسے جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ لیکن جو علم کی روشنی کو کسب کر چکے تھے، جن لوگوں نے علم لدنی سے فیضیابی حاصل کر لی تھی، انہوں نے کہا مولا آپ جانے کی باتیں کرتے ہیں، اگر ہمیں 70 مرتبہ آپ کی محبت میں قتل کیا جائے، ہمارے سر و تن میں جدائی کی جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تبھی تو امام حسین صاحب نے کہا تھا کہ ایسے اصحاب جیسے مجھے ملے ہیں نہ میرے نانا کو ملے اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ تو وہاں پر فخر کرتا ہوا امام نظر آتا ہے جو لوگ علم سے وابستہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں علم کی رمق جگمگا اٹھتی ہے۔ اور یہ عزیزان گرامی، یہ جس نے راستہ امام حسین علیہ السلام روکا اور کربلا تک امام کو لے کر آئے، ظلمتوں میں تھے، جہالتوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن صبح عاشور جب علم کی شعاؤں کو دیکھا، علم لدنی کے مالکوں کو دیکھا، فوراً دل میں العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اب یہاں سمجھ میں آتا ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے۔ اب جیسے اس کے دل میں یہ نور جگمگا اٹھا، فوراً وضو جو کر رہے تھے، ایک مرتبہ کہا ہم آرام اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اولاد رسول پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ ایک مرتبہ گھبراتے ہوئے اپنے باپ کو جب بیٹے نے دیکھا، بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹا تم نہیں سن رہے ہو، پوری رات ہو گئی، حسین کے بچے الحتش الحتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ کہ بابا خیریت تو ہے؟ کہ بیٹا مجھے علم نظر آ گیا ہے، مجھے نور نظر آ گیا ہے، میرے اوپر حقیقت واضح ہو گئی ہے، میں حق کی طرف جانا چاہتا ہوں، ہم باطل کی جانب ہیں۔ بابا اکیلے جاؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہاں باب ایزا یہ لوگ چلے، ادھر امام حسین علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اب جیسے ہی یہ علم کا پروانہ حسین کی خدمت کی جانب بڑھا، ایک مرتبہ مولا نے کہا عباس حر کی خدمت کے لیے جاؤ، اس کے استقبال کے لیے جاؤ، اکبر جاؤ تمہارا چچا آ رہا ہے اس کا استقبال کرو۔ اللہ رضا ضیافت امام حسین کا علم شہنشاہ وفا کو استقبال کے لیے بھیج رہے ہیں، اور وہ ارباب اعظم شکل پیغمبر
اکبر کو استقبال حر کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ان نورانی چہروں کو آتے ہوئے جناب حر نے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے ہاتھوں کو میری کمر کے پیچھے باندھ دو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھا اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور زمین بوس ہو کر جناب حر چلنے لگے تاکہ حسین زہرا کا لال حضور کو معاف کر دے۔ ارباب اعضا حر جیسے ہی حسین نے مصلحت کی بنا پر جناب حر کو پہلے بھیجا تھا، اس لیے کہ حر مہمان بن کر آیا تھا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا حسین پر ضروری تھا۔ حسین نے سوچا ارے جب تک حر یہاں پر باقی رہے گا ارے پیاس کا غلبہ اسی طرح رہے گا، ضعفت نہیں ہوگی، لیکن جب یہ میدان قتال میں شہید ہو جائے گا سب سے پہلے میرے بابا کے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارباب جوش میں آئی، اپنے بیٹے کی مدد کے لیے دوڑا، لیکن عجیب منظر دیکھا کہ بیٹے کا سر امام کے زانو پر رکھا ہوا ہے اور اپنے سر سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مولا اس غلام کو ارے کہاں پر آپ نے رکھا ہوا ہے؟ اے حر اسے غلام نہ کہو، یہ میرے لشکر میں آ گیا ہے، یہ بھی حسین۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ جیسے ہی کہا مولا آپ نے آنے کی کیوں زحمت اٹھائی، مجھے آنے دیتے۔ عجب نہیں، ارے حسین نے کہا اے حر جوان کا لاشا ہے، ارے اسے تڑپتے ہوئے تم برداشت نہ کر سکتے تھے، ارے جوان بیٹے کی ایڈیوں بگڑتے ہوئے تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ عجب نہیں، حر نے کہا مولا ارے کچھ لمحوں کے بعد آپ کا کریل جوان علی اکبر سینے میں برچی کا پھل کھائے ہوئے اسی مقتل میں ایڈیا رگڑ۔ اللہ اکبر۔ خدا کو کسی غم میں نہ لائے۔ ہو گئی مجلس تمام۔ ارباب اعضا کھل کر پرسہ پیش کر لیجئے گا۔ ہماری تاریخ نے عجیب منظر لکھا، کبھی 57 برس کا ضعیف باپ 18 سال 56 کے بیٹے پر پہنچا۔ خدا ضعیف باپ کو ارے وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ ارے خون کا فوارہ جاری ہے، بیٹا ایڈیا رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا کیا بات ہے بابا سینے میں برچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے، گھبراؤ نہیں با بیٹا میں آ گیا ہوں۔ باپ نے آستین کو الٹا، آستین کو الٹنے کے بعد ایک سینہ ایک ہاتھ سینے علی اکبر پر رکھا اور ایک ہاتھ سے برچی کے پھل کو پکڑا، نجف کا رخ کر کے کہا بابا اے مشکل کشا بابا، ارے باب خیبر اکھاڑنا آسان ہے، اکبر کے گلے جیسے برچی کا۔ خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یا علی ادرکنی کہہ کر ارے جیسے برچی کا پھل نکلا، ارے غضب ہو گیا، اس پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بار۔ ارباب اعضا غریب حسین لاش اکبر کو لے کر خیمے میں پہنچے۔ اے بیویوں آؤ اکبر کا پرسہ دو۔ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، زینب آگے بڑھی، اے بھیا علی اکبر مارے گئے۔ سارا پرسہ ہونے کے بعد زینب کی بدائی دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ ہو گئی مجلس تمام۔ ایک مرتبہ فضا سے پوچھا یہ بتاؤ ام لیلا کہاں ہے؟ ام لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ ارے جناب زینب نے ردا کو سنبھالا، سنبھالنے کے بعد خیمے میں گئی، کیا دیکھا کبھی ام لیلا اس خیمے کی طرف سے ٹکراتی ہے، کبھی اس خیمے کی طرف سے ٹکراتی ہے۔ اور باب اعضا ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ہاتھ کو سنبھالا اور کہا اے بھابی جان اکبر کا لاش آ گیا ہے، پرسہ نہیں لوگی۔ قیامت کا جملہ بیان کیا ہے، برداشت کر سکے تو کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ ام لیلا نے کہا اے زینب ارے جب سے اکبر کے مرنے کی خبر سنی ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، بڑی دیر سے دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، ماں کو لایا گیا، ماں نے اکبر کی لاش پہ گرایا، اے بیٹا معاف کر دینا، ماں کو آنے میں تاخیر ہو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہ تجھے پنجے تو پاک کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں ہمیں شان برقرار ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔
پروردگارہ تجھے پاک کا واسطہ جو بیمار ہیں حق بیمار کربلا ان سب کو شفا کلی عطا فرما، خصوصاً جو اس وائرس میں مبتلا ہے پروردگار کو شفا یابی عطا فرما، اور جو مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان کو، اور اعجاز حیدر صاحب کو پروردگار، اور مولانا حسین صاحب کو، اور آصف صاحب، اور دیگر جو مومنین بیمار ہیں پروردگار سب کو شفا کلی عطا فرما۔ پروردگار تجھے پاک کا واسطہ ہم سب کو سچے معنوں میں ناصر امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جس مقصد کے لیے ہم نے جب فیصلہ فرمایا میرے معبود اس باب العلم کے در سے ہمیں علم سے مالا مال فرما۔ پروردگار تجھے پاک کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار ہمیں ان کے صاحب انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل